اردو تقریر پیش کرنے کے لیے اپنے ہی ہم کلاس ساتھی عبدالرحیم کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور وقت کا خیال کرتے ہوئے اپنی تقریر کو پیش کریں. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. مشرق و مربی اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، ہمارا وطن عزیز آزادی کی لڑائی سن 1947 میں ہی جیت گیا تھا، مگر ابھی یہ ایک جمہوری ریاست نہیں بنا تھا. لگ بھگ 3 سال کی محنتوں اور کوششوں کے بعد ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر اور ڈاکٹر راجندر پرساد کی سرپرستی میں 29 نومبر 1949 میں ہمارا دستور بنایا گیا. 26 نومبر 1949 کو آئین ہند کو محفوظ کر دیا گیا، مگر اسے ابھی نافذ نہیں کیا گیا تھا. 26 جنوری کے دن کو اس کے لیے منتخب کیا گیا. 26 جنوری 1950 کو انڈین نیشنل کانگریس نے نوآبادیاتی حکومت سے آزادی کا اعلان کروایا اور اسی دن نئے دستور سے ہندوستان کی عوام کو متعارف کروایا گیا اور اسی دن ہمارا ملک ایک خود مختار اور جمہوری ریاست بنا. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس کے متعلق سابق امریکی صدر ابراہم لنکن کہتے ہیں کہ جمہوریت عوام کی حکومت ہے، عوام کے ذریعے عوام کے لیے، یعنی جمہوریت و نظام حکومت ہے جس میں عوام کی طاقت ہوتی ہے، جس میں شہریوں کی رائے اور مرضی ہوتی ہے. کوئی چنندہ نمائندہ ان کے لیے عوام راجا اور حاکم نہیں ہوتا، بلکہ وہ اگلے 5 سالوں کے لیے عوام کے لیے خادم ہوتا ہے. آئین ہند کی تنفیذ سے ہندوستان میں جمہوری ریاست کا آغاز ہوا. ہم اپنے زندگی میں وطن پرستی کے جذبات کا اظہار بڑے ہی ناز و ادا سے کرتے ہیں، نیز ہم اپنے عام سی زندگی میں وطن پرستی اور اس کے محبت کے حوالے سے جو جذبات رکھتے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں. ہم 26 جنوری یوم جمہوریہ کو بڑی ہی دھوم دھام سے تمام مدارس اسلامیہ میں، یونیورسٹیز، کالجز، اسکولوں، بلکہ ہندوستان کے تمام شہروں، قصبوں، دیہاتوں میں بڑی دھوم دھام سے 26 جنوری یعنی یوم جمہوریہ منایا جاتا ہے، کیونکہ ہر کسی کو اپنے وطن کی مٹی سے محبت ہوتی ہے. اور اس دن ہم برملا اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم ایک آزاد اور جمہوری ملک کا حصہ ہیں، اور 26 جنوری کو شہیدان وطن کے کارناموں اور اس کی خدمات کو یاد کیا جاتا ہے اور آنے والی نسلوں کو بھی اس سے متعارف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. سامعین کرام، جمہوریت ملک کا سب سے امتیازی وقت قرار پایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں مختلف مذاہب کے بسنے والوں کو پوری آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے. تاریخ کے زرعی صفحات اور ہندوستان کی سرزمین ابھی تک اس بات پر گواہ ہے کہ انگریزوں سے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے علماء کرام، بزرگان دین اور محبان وطن نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، تب کہیں جا کر ہمارا ہندوستان اور اس کے بسنے والے آزاد ہوئے تھے. آئین تمام شہروں کے ملکی حقوق اور حکومت کے رہنما اصولوں پر مبنی ایک آئین مرتب کیا گیا جسے آئین ہند یا دستور ہند کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ ہندوستان میں جمہوریت کی بنیاد ہے. آئین دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کو متحد کرتی ہے. یہ آئین ہماری زندگی، ہمارے وقار، ہمارے طرز عمل، ہمارے روایت اور اس کی طاقت میں اضافہ کرتا ہے، اور اس دن کو ہمیں جمہوریہ کے نام سے جانتے ہیں. جمع جمہوریہ ہمیں اپنے آئین کا درس دیتا ہے. 26 جنوری یوم جمہوریہ تمام دیشوں، ہندوستان کے تمام تعلیمی ادارے، نجی مکانوں پر جھنڈے لگائے جاتے ہیں اور ہمیں ہندوستان میں جمہوریہ اپنے عظمت و رفعت کو یاد دلاتا ہے. ہم آئین ہند کی تنفیذ سے ہندوستان میں بہت سی جب ہندوستان میں جمہوریت کی بات کی جائے تو لفظ سیکولر کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. 1971 میں اندرا گاندھی نے ہندوستان کے دستور میں سیکولر کو شامل کیا. ہمارے دیش میں مختلف مذاہب اور مختلف عقائد کے ماننے والے اور الگ الگ زبانیں کے بولنے والے لوگ بستے ہیں، لہذا اس ملک کا سیکولر ہونا اور
اس ملک کے تمام شہریوں کی بھائی چارہ اور ملک کی ترقی کے لیے ضروری تھا، اور اس سلسلے میں خاطر خواہ قانون بھی بنائے گئے تاکہ لوگوں کے درمیان برابری کا حق حاصل ہو سکے۔ مگر گزشتہ چند سالوں سے اس ملک کی ایک پرسکون فضا مقدر کر دی گئی اور ہر جگہ نفرت کی سیاست ہے اور اکثریت والوں کی زیر اثر حکومت دکھائی دیتی ہے، اور اس کی سب سے واضح مثال دہلی کا فساد ہے۔ ملک کے پہلے نمبر پر آنے والی جواہر لال نہرو یونیورسٹی، جہاں سے سلگتے ہوئے اہم موضوعات پر تحقیق ہونی چاہیے، وہاں کی طلبہ ویج اور نان ویج پر بحث کر رہے ہیں۔ مسلم ریسرچ اسکالر کے لیے خصوصی طور پر اسکالرشپ مولانا آزاد نیشنل فیلوشپ کو ختم کر دیا گیا، تو کبھی کرناٹک پر حجاب پر پابندی لگائی جاتی ہے، تو کبھی حلال گوشت پر بل پاس کیا جاتا ہے، اور انتہا تو اس وقت ہو جاتی ہے کہ جب کھلے عام اسٹیجوں پر اقلیتوں کے خلاف جاہلانہ بیانات دیے جاتے ہیں اور ہماری سرکار خاموش تماشائی بنی بیٹھی رہتی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ جس ملک کی رنگا رنگی اور تہذیب و تمدن کے کبھی چرچے ہوا کرتے تھے، آج وہ دھیرے دھیرے اپنی ہی شہروں میں بٹتی چلی گئی؟ جو میڈیا کبھی سنجیدہ اور بہترین باتیں کیا کرتی تھی اور بلا جھجک حکومتوں کے خلاف اپنے گفتگو کو بیان کرتی تھی، مگر وہ معقول بحث کرتی ہے۔ سنگین مجرموں کو رہائی دی جاتی ہے، جبکہ محض شک کی بنا پر نہ جانے کتنے لوگوں کو پسے زندہ کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر ملک کی ترقی اور جی ڈی پی کی بات کی جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ آج ہم بنگلہ دیش سے بھی پیچھے رہ گئے ہیں، اور $1 کو $1 میں بدلنے کا ہمارا خواب بس ایک خواب ہی رہ چکا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کی اور ہمارے ملک کی حفاظت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔